أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیچھے کئی ایک آیتوں میں مختلف انبیاء کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ ہر نبی کی مخالفت کی گئی اور مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے گویا تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی اگر مخالفت ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیچھے بھی لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، جو ان کا انجام ہوا ہے وہی آپ کے مخالفین کا انجام بھی ہوگا اگر وہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اسی کی طرف حوالہ دیتے ہوئے فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح سے جب بھی ان کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول آیا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس سلسلے میں وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب سرکش قوم ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا کلام جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو آپ کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے اور آپ کی باتیں اتنی سنجیدہ، اتنی متوازن اور اتنی صحیح اور پختہ ہوتی ہے کہ اس کا جواب تو ان سے بن نہیں پاتا۔ اب لوگوں کو ان سے روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، اس کے قریب مت جائیے۔ تو جس کا جواب نہیں ہوتا ہے اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ ان سے جواب تو ہو نہیں پاتا، جواب تو بن نہیں پاتا، تو اللہ کے رسول کی ذات پر الزام لگاتے ہیں۔ تو کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، ہر نبی جب اللہ کے بندوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کرتے تھے، تو ان کی باتیں اتنی مؤثر ہوتی تھیں اور اتنی صحیح اور عقل سے اپیل کرنے والی ہوتی تھی کہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے، اس کو ٹھکرا بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں، ان سے قریب نہیں جائیے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں، یہ جادو کے ذریعے سے آپ پر اثر کر رہے ہیں۔ تو اثر کو تو مانتے تھے، غیر معمولی ہونے کو تو مانتے تھے، لیکن قبول کرنے کے لیے امانہ نہیں تھے۔ تو اسی لیے کہا کہ ان سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آئے تو ان کو انہوں نے ٹھکرایا اور کہا کہ ساحر کے معنی جادوگر ہے، مجنون کے معنی پاگل ہے۔ اتواصوا بھی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کی ہے؟ یعنی سب کا جواب ایک ہی ہے۔ ہزار سال سے نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہر قوم کا جواب اپنی نبی کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو کیا انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی کانفرنس کر کے، میٹنگ کر کے یہ بات طے کی تھی کہ جب بھی نبی آئے گا تو یہی جواب دینا چاہیے؟ ایک دوسرے کو انہوں نے یہی نصیحت کی تھی؟
کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر نبی دوسرے نبی ہر نبی کی قوم دوسرے نبی کی قوم سے ملاقات کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں کے درمیان بڑا فصل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ باتیں سب کی ایک ہی ہیں تو اسی لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون کے معنی سرکش، یہ سرکش قوم ہے، حد سے بڑی ہوئی قوم ہے، ان کی سرکشی، ان کا تکبر ان سے اس طرح کے الفاظ نکلواتا ہے، ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلواتا ہے، ان کا تکبر اور ان کی سرکشی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول سے کہا فتول عنہم، آپ ان سے دور ہو جائیے، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آپ نے نصیحت کی نا، ان کو سمجھا دیا، اب وہ نہیں مانتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، آپ ہٹ جائیے، اب آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس سے پیغام ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بات پہنچا دیتا ہے، دین کی باتیں ہم نے کسی کو سمجھا دی، اب وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا گناہ ہم پر نہیں ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ نبی سے کہا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، اب وہ مانے نہ مانے کہ اس کا کام ہے۔ تو اس لیے آپ ان کے پیچھے پڑ کر مت رہیے، فتول عنہم، آپ ان سے دور ہو جائیے، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں، آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کی مخالفت پر آمادہ ہے، تو پھر آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فما انت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ذکر یذکر مانے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، جو ایمان والے ہوں گے ان کو تو بہرحال آپ کی باتوں سے فائدہ ہوگا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کی کتابوں پر، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ دوسرے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، اصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ نہیں مانتے تو دوسرے تو یقیناً مانیں، جو اچھے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، اگر برے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اچھے لوگوں کو تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی گئی، اور مخالفت میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ان کو ایک گائیڈ لائن بیان کی گئی۔ ایک تو یہ جو مخالفت ہو رہی ہے ہر نبی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات بتائی کہ سرکشی ان کو اس طرح کے الفاظ کہنے پر ابھارتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول نے اگر بات پہنچا دیا اور پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو اس سے کوئی اللہ کے نبی پر کوئی الزام نہیں وارد ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ایمان والوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔